ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكازم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا جذب وصف عيب كعب بيت خصم له ولا مقارن له ولا مكازم له ولا مداني له ولا مضارع له ولا مناظر له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وتقي ونقي ونسيم وحسين ونسيم وحسين وجميل وصغير وكبير فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا مؤيدنا مخدومنا منظومنا معصومنا مقسومنا مقصودنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأحسن الخلق وأكمل الخلق وأجمل الخلق وأنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والحكاية والعناية والهداية والأمانة والإمامة أعلانا وأجلانا وأتقانا وأذهدنا وأرفقنا وأنبرنا وأخترنا وأكبرنا أحمر أنور أجدر أطفل أوسق أكمل أجمل له ثم نشهد أن حبيب ربنا وصمدنا محبوب جدلنا ونزلنا ووصلنا إيماننا مبين فرقاننا هادي سبيلنا رونق جدراننا هو عدوة نزمة قدوة رتبة أسوة حسنة وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة سعيد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ مجھے میری ذات کی قسم ہے احسان کیا ہے اللہ نے مومنوں پر جب اس نے اپنا رسول ان کی طرف ان میں سے بھیجا ہے، جو اس کی آیات کو ان پہ تلاوت کرتا ہے اور وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے اور وہ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اگرچہ یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے جو ہمیں مساجد میں جمع ہونے کا موقع عطا کرتا ہے۔ جس قدر پرفتن دور ہے، اس دور میں اللہ کے گھروں سے جڑ جانا، جڑے رہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بے پناہ گناہوں کے باوجود، بے شمار کوتاہیوں کے باوجود ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ہم سے اپنا تعلق نہیں توڑا ہے۔ اور اللہ کے ساتھ یہ تعلق اس قدر بابرکت ہے، اس قدر محترم ہے کہ جب تک زمین پر ایک بھی فرد اللہ کے تعلق والا موجود رہا، تب تک آسمان کو لپیٹا نہیں جائے گا۔ میری گزارش ہے آپ سے بھی، باہر کھڑے افراد سے بھی، اور اوپر بیٹھی ہوئی معززات سے بھی، انتہائی خاموشی کے ساتھ باوقار انداز میں مسجد میں تشریف فرما ہوں۔ یہ خواتین سے گزارش ہے اوپر یہ کھڑکیاں بند کر دیں، کل بھی کہا تھا یہ کھڑکیاں بند کریں تاکہ بچوں کی آوازیں نیچے نہ آئیں۔ خواتین سے ہاں کھڑکیاں بند کروا دیں، بعد میں پوری جگہ کھانے سائڈ والی بھی۔ اللہ تعالیٰ کے بے پناہ احسانات ہیں، بے شمار احسانات ہیں، انعامات ہیں، نعمتیں ہیں۔ نعمت، احسان
انسان کی فطرت ہے کہ اسے احساس نہیں ہوتا جب تک اسے یاد دہانی نہ کروائی جائے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے جو نعمتیں اور جو احسانات ان پر کیے ان کا کچھ تذکرہ کیا ہے، ذکر کیا ہے. یاد کرو اس وقت کو، یاد کرو فلاں وقت کو، یاد کرو فلاں وقت کو. یہ الفاظ آپ پڑھتے ہیں. امیر محترم ادھر تشریف لے آئیں یا ادھر میرے ساتھ کرسی رکھ دیں، مہربانی آ جائیں، تشریف لائیں. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اپنے احسانات انہیں یاد کروائے ہیں، جتلایا نہیں، یاد کروایا ہے. دنیا میں بھی آپ کو بعض اوقات اپنے احسان یاد کروانا پڑتے ہیں تاکہ اس شخص کو جس پر آپ نے احسان کیا ہے اسے کچھ یاد آئے. لیکن اللہ نے عمومی طور پر ایمان والوں کو، عمومی طور پر انسانوں کو، مخلوقات کو اپنے بے پناہ انعامات اور احسانات کو یاد نہیں کروایا اور نہ ہی جتلایا ہے. کچھ نعمتوں کا ذکر اپنی توحید کے اس بات کے لیے اس نے ضرور کیا ہے. مثلا اس نے ذکر کیا ہے کہ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے یہ جو آسمان تمہارے اوپر چادر میں نے تانی ہے، کیا ان میں کوئی عیب دکھائی دیتا ہے، کوئی ستون، کوئی برج دکھائی دیتا ہے؟ اس نے یاد کروایا ہے تمہاری عبرت کے لیے، تمہاری نصیحت کے لیے، تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے کہ میں کس قدر بڑا صناع ہوں. تم سب دودھ پیتے ہو، ذرا غور فرماؤ یہ کہاں سے آتا ہے. من بین فرس و دم لبنا خالصا. اسبات توحید کے لیے کچھ چیزوں کا، کچھ نعمتوں کا ذکر کیا ہے لیکن ان کو بھی جتلایا نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارے لیے دودھ کی نہریں بہا دی ہیں. اور یقیناً آپ دیکھیں گے اس وقت دنیا میں 8 ارب انسان ہیں، اور اگر تقسیم اور توازن کا قانون درست ہو جائے تو دنیا میں کسی ملک کا کوئی ایک بچہ بھی دودھ کی غذا سے محروم نہ ہو. اور اس کی نعمتیں کس قدر زیادہ ہیں. فرمائے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. یہ اتنا بڑا چیلنج ہے، اور قرآن مجید جو خود معجز کتاب ہے، معجزہ ہے، یہ قرآن مجید کے اعجاز میں سے ایک معجزہ ہے. پوری دنیا آج دیکھیے سپر کمپیوٹرز ایجاد ہو گئے، ایک انسان پر اللہ کی کس قدر عنایات ہیں، احسانات ہیں، سب مل جائیں اور مل کر ساری کائنات پر نہیں، صرف ایک انسان پر اللہ کی کتنی عنایات ہیں اس کو گننا چاہیں نہیں گن سکیں گے. اور اگر کبھی کسی کا دل چاہے اس فیلڈ میں اللہ کے چیلنج کو قبول کرنے کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اشارہ دیا ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. تم اپنی جان میں غور کرو، اپنے وجود میں. تمہاری یہ جو جان 5-6 فٹ کی نظر آتی ہے، اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تمہاری روح ہے اور روحانی تعلقات اور معاملات ہیں، ایک تمہارا بدن ہے. روح تو تمہاری پہنچ سے ویسے ہی دور ہے، چلو تم بدن پر ہی غور و فکر کر لینا. اپنے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے تلوے تک، اس کے چمڑے تک تم غور کرو کہ ان میں سے ہر ایک نعمت، پہلے تو ان کو شمار کرو یہ کتنی ہے.
اور اگر شمار کرنے کی طاقت اور ہمت ہو تو پھر دیکھو کہ ان میں سے کس کا کیا فائدہ ہے. یہ ایک جہان ہے جو انسان کے بس سے باہر ہے کہ وہ اس کا صحیح اور درست احاطہ کر سکے. لیکن پھر بھی انسان کے جسم میں، اس کے بدن کے اندر جو کچھ بھی اللہ نے اپنی عنایات اور نعمتیں رکھی اور کی ہیں، اس پر بھی نہیں کہا. کہنا تو بنتا تھا کہ تم کون ہو؟ میری زمین پر رہ کر میرا کھا کے تم مجھے اکھڑتے ہو، ذرا غور تو کرو. تم کہاں سے آئے؟ ہاں یاد کروایا ہے. الم یک نطفۃ من منی یمنی، یاد کروایا کہ تمہاری ابتدا کہاں سے ہے، لیکن شرمندہ نہیں کیا. کہنا تو بنتا تھا کہ وہ کہتا اتنی عنایات تم پر کرتا ہوں، آسمان سے زمین سے، ساری کائنات تمہارے کام پر لگائی ہے، اور تم ایسے نافرمان ہو کہ تمہیں یہ پتہ ہی نہیں تمہارا رب کون ہے. پھر بھی اس نے جتلایا نہیں ہے. احسانات اس کے اس قدر زیادہ ہیں کہ کوئی انسان تصور کرے تو اس کے تصور سے باہر ہیں. حالانکہ شمار کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے، اور تصور اور تخیل کی کوئی حد نہیں ہے. ہر انسان کا مختلف تخیل ہے، مختلف تصور ہے. گزشتہ رات میں بیماری کی وجہ سے، بخار کی وجہ سے جاگ رہا تھا، تو اقبال کو پڑھتے پڑھتے والدہ کی یاد میں اس نے ایک بڑی طویل نظم لکھی ہے، اور میں اس کو پڑھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا اقبال کا تخیل کس قدر عظیم تھا. دنیا میں کتنے ہی لوگ ہوں گے جن کا تخیل دوسرے سے عظیم ہوتا ہے، پھر بھی کسی انسان کے تخیل اور تصور میں اللہ کے احسانات نہیں سما سکتے ہیں. اور آگے بڑھیے، اس ساری دنیا میں، اس سارے جہان میں آپ کے لیے جس چیز کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ یہ آپ کے کسی کام کی نہیں، اس کا بھی کوئی نہ کوئی مطلب اور کوئی نہ کوئی منطق ہے، اور وہ بھی آپ کے کسی کام کی ہے. مثلا میں ذکر کیا کرتا ہوں، اور اس لیے کرتا ہوں کہ یہ سائنس والے نئے نئے نت نت تصورات دیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں ایک دھماکہ ہوا اور ساری کائنات وجود میں آ گئی. کسی کی محنت، کسی کی کوشش، کسی کی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ اس جگہ پہ پہنچتی ہے کہ انسان بندر سے بن گیا، کسی نے کہا کہ مینڈک سے بن گیا، کسی نے کہا کہ پانی سے اگایا. اس لیے آج عروج کا زمانہ ہے، عروج کا، سائنسی عروج کا، ترقی کا انتہا ہے اس وقت. اور کوئی 1 اشرہ کے قریب ہو چلا ہے اس ایک رپورٹ کو آئے کہ آسمان کے ستاروں کے بارے میں ناسا، ایک امریکی سائنٹیفک ادارہ ہے جو خلائی معاملات پہ غور و فکر کرتا ہے، اور پوری دنیا میں آپ کے سامنے امریکہ اپنی اس ترقی کے اعتبار سے سب سے آگے ہے. وہ دعویٰ کرے کہ ہم چاند کے اوپر بیٹھے ہیں تو آپ انکار ہی نہیں کر سکتے کہ انکار کرنے کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ علم چاہیے. انہوں نے لکھا کہ یہ جو آسمان کے اوپر، آسمان دنیا، ہمارے نزدیک تو 7 آسمان ہیں، وہ تو ابھی اسی آسمان پر پھنسے ہوئے ہیں. ہم نے تو درست ترین علم سے یہ سیکھا کہ یہ 7 سماوات ہیں، 7 آسمان ہیں. ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا ہے. ہم نے تو تہ بتہ جان لیا، ہمارے نبی نے تو ہمیں بتا دیا، اور آپ تو سیر کر کے آ کے بتا گئے کہ اس کے دروازے بھی ہیں. ہمیں تو کوئی دروازہ دکھائی نہیں دیتا. کبھی نبی کریم علیہ السلام کے پاس جبریل بیٹھے ہوں تو آسمان سے ایک آواز آتی ہے تو جبریل کہتے ہیں آج وہ دروازہ کھلا جو کبھی اس سے پہلے کھلا ہی نہیں تھا. آج وہ فرشتہ اترا ہے جو کبھی پہلے اترا ہی نہیں تھا. ہمارے پاس تو یقینی علم ہے
وہ اپنی سائنٹیفک ترقی اور عروج کی بنا پر کہتے ہیں کہ یہ جو آسمان پر آپ کو ستارے دکھائی دیتے ہیں اور ان کے وجود کے بارے میں ایک نیا تصور ہے. میں اس طرف نہیں جاتا، وہ میرا موضوع نہیں. کہا ان کو اگر گننا چاہیں، یہ جو آسمان پر آپ کو ستارے دکھائی دیتے ہیں ان کو گننا چاہیں، تو انہوں نے لکھا کہ 27 کھرب سال لگیں گے. کتنے سال؟ کون جیے تیرے زلف کے سر ہونے تک؟ کون جیے 27 کھرب سال میں؟ ڈیٹا جمع ہوا، صحیح ہوا، غلط ہوا. آپ سوچیں گے کہ اس کا ہمارے اس موضوع سے کیا تعلق؟ آئیے تعلق ثابت کرتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ عرش والا فرماتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. یہ زینت ہے آسمان کی، ہم نے ان کو سجایا، ان قندیلوں کو ہم نے لگایا ہے. ان کے فائدے کیا ہیں؟ یہ آپ پر کیسے احسان ہے؟ پہلی بات تو حدیث سے سن لیجئے. میرے آقا ارشاد فرما گئے النجوم امنۃ للسماء. یہ آسمان کے لٹکنے دکھائی دینے والے، چمکتے ہوئے دکھائی دینے والے ستارے آسمان کے باقی بچے رہنے کی ضمانت ہے. اور جب تک آسمان باقی رہے گا، جب تک ستارے باقی رہیں گے اور ستارے جھڑتے نہیں ہیں، انتصارات کی کیفیت نہیں آتی ہے، انتصار نہیں ہوتا. آسمان باقی رہے گا، آسمان باقی رہے گا تو قیامت آتی اور انسانوں کے لیے فائدہ اٹھانے کی، اللہ کے قریب ہو جانے کی، اللہ سے معافی مانگنے کی گھڑیاں باقی ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے، یہ تو روحانی فائدہ ہے. کوئی فزیکل فائدہ نظر آنا چاہیے پھر ہم نعمت مانتے ہیں، کیونکہ روحانی فائدے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہے. وقت تو نہیں مخصوص، بات شاید آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس لیے میں گھبرا رہا ہوں کہ شاید ابھی سے وقت ہونا شروع ہو گیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. یہ بھی حافظ صاحب کی محبت ہے، یہ کچھ قسمت ہے. یہ میرا خیال ہے تیسرا چوتھا سال ہے جب میں یہاں آنے والا دن ہوتے ہیں میں بیمار پڑ جاتا ہوں. آئندہ بن بتائے بلایا کرے. سبحان اللہ. آپ کی دنیا میں اور آپ کی زندگی پر ان ستاروں کا کیا فائدہ ہے؟ آج بھی جبکہ ایسٹرولوجی، جیوگرافی کا علم بہت عروج پر ہے، آج بھی آپ کی سائنس بھی محتاج ہے. آج بھی سمندروں کے راستے انہی کی سمتوں سے پتہ چلایا جاتا ہے. آج بھی. پھر اور آئیے ذرا نیوٹریشنسٹ سے پوچھتے ہیں، یہ جو غذائیات کے ماہر ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں آسمان کے چمکنے والے ستارے یہ جب چمکتے ہیں، دھیمی دھیمی روشنی زمین پر اترتی ہے، زمین پر لگی ہوئی اگی ہوئی فصلیں اور پھل اللہ ان کے اندر رس بھر دیتا ہے. ایک نظام ہے. اور دیکھتے جائیے اور جانتے جائیے اور اس کی آپ سینکڑوں توجیہات پیش کر لیں. اتنے زیادہ احسانات کے باوجود اس نے کسی ایک احسان کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر یہ احسان کیا. ہاں یہ بھی کہا ایک وقت آئے گا ہم تمہیں یاد کروائیں گے، کہ ہم نے تمہیں کیا کچھ عطا کیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر دیکھنا چاہیں گے کہ تم کیسے انکار کرتے ہو، کس زبان سے انکار کرو گے، کیسے ہمارے سامنے انکار کرنے والے بن کر کھڑے ہو گے. ابھی تو بہت بڑی نعمتوں کا انکار کر دیتے ہو، استعمال بھی کرتے ہو اور عطا کرنے والے کی اس کی ذات کو اور اس کی قدرت کو اور اس کی تملیک کو ماننے کو تیار بھی نہیں ہوتے. یہ بے پناہ ایک وسیع میدان ہے اللہ کی نعمتوں کا. میرے بھائی وہ کتنا بڑا احسان ہوگا
جس کے بارے میں خالق کائنات یہ فرما دے من اللہ، جس کے بارے تمہاری وہ کہہ سکتا تھا یہ آکسیجن کے بغیر تم ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتے، وہ کہتا کہ میں نے تمہیں آکسیجن فراہم کی ہے، ہوا چلائی ہے، ہوا کی مختلف کیفیات ہیں، وہ کہہ سکتا تھا تم رزق کے بغیر 1 2 4 دن زندہ رہ سکتے ہو، اس کے بغیر مر جاؤ گے، وہ کہہ سکتا تھا موسموں کی حدت شدت کو کنٹرول میں نے کیا ہے، یا آسمان پر نظر آنے والے، افلاک پر نظر آنے والے یہ چاند اور سورج یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولیے، وہ ان کا نظام بدل دیتا۔ وہ کہتا ہے اگر میں دن کو لمبا کر دوں کون ہے جو رات کو لے کے آئے گا؟ اگر میں رات کو لمبا کر دوں فَمَن يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ، کون ہے جو سورج کی روشنی لا سکتا ہے؟ اس کے اختیار میں۔ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، سب کوئی اپنی مرضی سے نہیں چلتا، ایک ستارہ بھی اپنی مرضی سے طلوع نہیں ہوتا، نہ کبھی چاند نے اپنی مرضی سے راستہ بنایا، نہ کبھی سورج نے اپنی مرضی کا راستہ ماپا ہے، ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر لگا ہوا ہے، اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، چل رہا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے اور اس کے ذمے لگائے ہوئے احکامات کی تعمیل کر رہا ہے۔ وہ احسان کتنا بڑا ہے اس کا ہمیں احساس نہ ہو سکا کہ جس کے بارے میں خالق کائنات یہ کہتا ہو من اللہ علی المؤمنین، میں نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے۔ اس کو نہ ہم نے سمجھا، نہ اس پر ہم نے کبھی ریسرچ کی، نہ کبھی تحقیق کی کہ وہ کتنا بڑا احسان ہے، وہ کیا لے کر آیا، اس کے آنے سے کیا تبدیل ہوا، اس کے آنے سے ہمارے حالات کیسے بدل گئے۔ وہ نہ آتا تو ہم کہاں ہوتے، اور اس کا تعلق ہمارے پاس نہ بچے تو ہمارا کیا حال ہوگا، کبھی ہم نے اس پر غور نہیں کیا۔ انسان فطرت ہے، جس چیز کو جس تعلق کو قیمتی جانتا ہے اس کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے، فطرت ہے انسان کی۔ مثلا اگر اسے پتہ چل جائے کہ اس کے چچا کا بیٹا گم ہو گیا ہے تو اس کو تھوڑی سی تکلیف ہوگی، تھوڑی دیر کے لیے تکلیف ہوگی۔ اگر اسے پتہ چل جائے، اس سے اوپر والا احساس کہ میرا بھائی گم ہو گیا ہے، تکلیف کا احساس بڑھ جائے گا۔ اور اگر کبھی خبر آئے، گھر سے بیگم فون کرے کہ بیٹا اسکول سے ابھی تک لوٹا نہیں، تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ کھانا پینا بھول جائے گا۔ ہو سکتا ہے بچہ اپنی مرضی سے اپنے دوستوں کے ساتھ ہی کھیل رہا ہو، لیکن اب جس تعلق اور جس نعمت کے ساتھ اس کے احساسات جڑے ہوتے ہیں، اور جتنے جتنے جڑے ہوتے ہیں اتنی اتنی حساسیت ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ امت کا تعلق کیا ہے، اس کو سمجھا نہیں گیا، اس کو سمجھایا نہیں گیا۔ کیوں ایسا ہوا کہ آپ کہیں کون ہے اس تلوار کا حق ادا کرنے والا، تو نحیف و نزار دبلا پتلا زیاد بن سکن کھڑا ہو جائے اور 92 زخم کھانے کے بعد بھی صحابہ اٹھائیں تو وہ اٹھنے کو تیار نہ ہو۔ اسے تعلق سمجھ میں آ گیا، یہ تعلق سمجھ نہیں آ رہا، اور جو تعلق سمجھ میں نہیں آتا انسان اس کی قدر نہیں کرتا۔ جو نعمت جس نعمت کا، اچھا چلیں دولت کی طرح سمجھ لیں، شاید یہ رشتوں کے حوالے سے تو خیر خون ہی سفید ہو گئے۔ آپ کے گھر کے باہر 1 ٹن بھی لوہا پڑا ہو تو آپ کو فکر ہوتی؟ یہ دکانوں کے باہر رات کو کھلا ہی چھوڑ جاتے ہیں،
لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی ایک دکان، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ ٹن جو لوہے کا ہے وہ آج کل کے حساب سے کوئی آدھا کلو سونے کے برابر ہو، وہ باہر پڑا ہوگا، اور ایک تولہ آپ کے گھر میں ہو سونے کا یا سونار کے پاس ہو، کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ دکان کے باہر لٹکا کے چھوڑ گیا ہو؟ اس کو کہاں رکھتا ہے؟ گھر کے اندر کسی ڈبے میں بند کرتا ہے، تجوری ڈھونڈتا ہے، اس کو بڑے مکفل بڑی زبردست قسم کے لاک ڈھونڈتا ہے، پھر گھر کو بند کرتا ہے، اس کمرے پر خاص نظر رکھتا ہے، کوئی صفائی کرنے والی آ جائے تو پیچھے پیچھے کھڑا رہتا ہے۔ کیوں؟ اس دولت کا احساس ہے اسے کہ یہ بڑا قیمتی ہے۔ اللہ کی قسم ہے، محمد الرسول اللہ اتنی قیمتی دولت تھی، اس قدر قیمتی دولت کہ ساری دنیا کے زر و جواہر اکٹھے کر دیے جائیں اور آپ کے ساتھ گزرا ہوا اور آپ کے تعلق کے ساتھ جڑا ہوا ایک منٹ اتنا قیمتی تھا کہ ساری دنیا کی کمائی، دولت، عزت، اقتدار، سب کچھ ہیج ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق والا ایک لمحہ۔ یہ بات سمجھ میں آئے گی تو اگلی کہانی سمجھ میں آنی ہے۔ وہ کیا تھا؟ وہ کیا تھا؟ ہرکل نے پوچھا تھا ابو سفیان سے، جو اس کو مان لیتا ہے پھر کبھی واپس آتا ہے کہ نہیں؟ کہا جو مان لیتا ہے وہ واپس پلٹتا کیوں نہیں پلٹتا تھا؟ وہ 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کے 2 ٹکڑے بھی کر دیں ایک غریب کمزور عورت کو تو وہ کیوں نہیں لوٹتی؟ اس لیے کہ اس نے اس تعلق کو سمجھ لیا ہے۔ اور آج یہ قدرتی اور فطری طور پر مردوں کے چہرے پہ اگنے والے حسین و جمیل بال رکھنا بھی قبول نہیں ہوتا، کیونکہ تعلق کی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ تعلق کی سمجھ آئے تو ہو سکتا تھا انہیں تعلق کی سمجھ آئی، انہیں اس احسان کی سمجھ آئی۔ عبداللہ ابن عمر سردیوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، شاگرد نے پوچھا یہ بٹن آپ نے کیوں کھول رکھا ہے؟ سردی ہے، ہم سب تو بند کر کے رکھتے ہیں، یہ آپ میں دیکھتا ہوں آپ اوپر والا بٹن کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور بتلانے والے استاد نے بتایا تھا کہ یہ تو بات ہی بڑی حساس رشتے سے جڑی ہے، میں نے نبی پاک کو دیکھا کہ آپ نے اپنے بٹن کو کھلا چھوڑا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا۔ پہلے آپ ان کو مانیں گے پھر احسانات کی سمجھ آنی ہے۔ یہ احسان کتنا بڑا ہے؟ کیوں اللہ نے کہا کہ تمہارے بیٹے، تمہاری اولادیں، تمہارے رشتہ دار، تمہارے باپ دادا، تمہاری بیویاں، تمہارا بچایا ہوا مال، تمہاری تجارت، تمہارے گھر، سب ایک طرف، اور میرا آمنہ کا لال احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ اگر ساری دنیا میں سے کوئی ایک چیز بھی میرے نبی سے آگے بڑھا دی تم نے، ترجیح میں، محبت میں، عقیدت میں کسی ایک چیز کو میرے نبی پر ترجیح دے دی، پھر کیا کرو؟ پھر انتظار کرنا کہ میرا فیصلہ آ جائے۔ اور فیصلہ کیا ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اس کہانی کی کاش ہمیں سمجھ آ جائے۔ یہ جو دلوں سے نبی پاک کی محبت رخصت ہو گئی، اس کا سبب پتہ کیا ہے؟ اللہ کا اعلان ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ جن کو فاسق قرار دے دیتا۔ فاسق کون ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جاتا ہے، جس کی زندگی سے رسول اللہ نکل جائیں وہ فاسق ہو گیا، اور فاسق ہو گیا اللہ فرماتا ہم نے ہدایت کے دروازے اس پر بند کر دیے، اسے پھر سمجھ نہیں آ رہا۔ ساری دنیا کے مضامین اس کے سامنے رکھیں پھر بھی سمجھ نہیں آتا۔ آپ خود بذات خود بہت بڑا احسان ہیں، اور آپ اپنے ماننے والوں کے لیے بے شمار احسانات کا سبب ہیں۔
اپنے ماننے والوں کے لیے. ہاں یہ بات درست ہے کہ کائنات نے آپ کے آنے کے بعد آپ کے نہ ماننے والوں نے بھی آپ سے کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہے. کیا حاصل کیا ہے؟ ایک مثال دیتا ہوں. قرآن مجید ہے. کیا کہتے تھے مکہ والے؟ اگر اس سے پہلے آپ نے انبیاء کا تذکرہ پڑھا، کسی نبی کی قوم نے جب کہا کہ ہم پر عذاب لے آؤ، عذاب آیا. جس قوم نے کہا، جس نے چیلنج کیا، جس نے نافرمانی کی، اللہ کے پیغمبروں نے ہاتھ اٹھائے، عذاب آئے. یہاں وہ آ کے کہتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں، امطر علینا حجارۃ من السماء، ہم پر پتھر برسوا دو، ہم پر او ائتنا بعذاب علیم، ہم پر کوئی دردناک عذاب لے آؤ. اور اللہ نے کیا جواب دیا ہے؟ انہیں نہیں پتا کہ تم کون ہو، کیسے عذاب دے دے، کیسے عذاب دے دے. وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ ابھی تو ان کے اندر رہتا ہے، ان کو عذاب کیسے آ جائے. بات ان کی بہت بڑی ہے، چیلنج ان کا بہت بڑا ہے، اور اللہ اس بات پر قادر ہے، قدیر ہے، قدرت رکھتا ہے کہ ابھی لمحوں کے اندر ان کو ایسا عذاب دے جو اس سے پہلے کبھی کسی قوم پر نہ آیا ہو. نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ انت فیہم، کہ آپ ان کے اندر رہتے بستے ہیں، آپ ان کے اندر رہتے ہیں. اور آج اس کے بعد چلیں، آپ کل تو آپ ان کے اندر رہتے تھے، اور آج کیوں نہیں آ رہا؟ یہ جو امت نبی پاک کا کلمہ بھی پڑھتی ہے، ایک ایک جرم کی وجہ سے، ایک ایک جرم. قوموں نے ماپ تول میں کمی کی، عذاب آیا یا نہیں؟ قوموں نے بدکاری کا معاملہ شروع کیا، عذاب آیا. قوموں نے مردوں کے ساتھ اپنی جنسی شہوت کو پورا کیا، عذاب آیا. شرک کیا، عذاب آیا. جھوٹ بولا، عذاب آیا. ہیلا بنا کر دین کی بنیاد کو ڈھایا، عذاب آیا. اب کیوں نہیں آتا؟ اب کیوں نہیں آتا؟ اللہ اکبر. سوچا کبھی آپ نے؟ کیا آپ جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا آج بدکاری، بے حیائی، عریانی اور فحاشی عروج پر نہیں؟ کیا آج سود نہیں کھایا جا رہا؟ کیا آج ہیلے بنا بنا کر دین کی بنیادوں کو ڈھایا نہیں جاتا؟ کیا آج عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنی جنسی شہوت کو پورا کیا جاتا یا نہیں کیا جاتا؟ کیا آج شرک کے اڈے قائم نہیں ہیں؟ دوسروں کی بات تو چھوڑیے، اپنے نام نہاد مسلمانوں کے اعمال کو دیکھ، کیوں عذاب نہیں آتا؟ ان کے دروازوں پر ان کے گناہوں کو لکھا گیا، ان کے وجود کے حصوں پر گناہوں کے آثار کو ظاہر کیا گیا. تمہارے حاجی صاحب کے سارے کالے کرتوت قبر میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ اندر سے اتنا کالا، اتنا سیاہ ہے. اگر اس کے بھرم کھول دیے جائیں، یہ اپنی شکل کسی کو دکھانے کے قابل نہ رہے. یہ سبب کیا ہے؟ وہ جو آیا ہے احسان بن کر، وہ ایسا محسن بن کر آیا ہے. تورمت قدماہ تشققت قدماہ، وہ راتوں کو رویا، اس نے اپنے رب کو منایا. اور منایا کیا ہے؟ ان کے لیے باب التوبہ، باب الرحمہ کھلا رکھنا، ان کو موقع دیے رکھنا، ان کی شکلیں مسخ نہ کرنا، ان کو بندر اور خنزیر نہ بنانا، ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ برسانا، ان کو زمین میں نہ دنسانا، ان پر پانیوں کو عذاب نہ کرنا. اس ضمن میں صرف ایک بات میرے نبی کی نہ مانی گئی، صرف ایک بات. میرے نبی نے یہ بھی دعا کی، اللہ میری قوم کبھی آپس میں نہ لڑے، نہ جھگڑے،
عرش والے نے فرمایا سب مان لی تیری، یہ ہم ذرا نہیں مانیں گے، یہ چھوڑ دے، اور قوم نے اسی پر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ یہ رحمت کس کی ہے؟ یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ کس کا احسان ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سراپا احسان ہے، سراپا احسان۔ رویے بدلے، حالات بدلے، نظام بدلے پوری دنیا میں۔ ابھی یہ میری بہنیں اوپر چپنی کر رہی تھیں تو میرے ذہن میں پہلے یہ بات آئی، اب کہہ دیتا ہوں، اللہ کی قسم ہے میرے مصطفیٰ کے آنے سے پہلے ان عورتوں کو پوچھو ان کا مقام کیا تھا دنیا میں۔ باندیاں، غلام، لونڈیاں، ان کے بدنوں کو دیکھ دیکھ کر اس کا حساب کتاب لگا کر قیمتیں لگائی جاتی تھیں۔ یہ کون تھا جو آیا تو اس نے کہا جس نے 2 بیٹیوں کو من آل جاریتین، جس نے 2 بیٹیوں کو پالا، جس نے 2 بیٹیوں کی عزت تکریم کی، اچھا کھلایا، اچھا پلایا، اور حتی تبلغا ان کو بالغ کیا، نکاح کیا۔ آج یہ سن لیں، 2 بیٹیاں پالنے والا، 3 بیٹیاں پالنے والا، کل قیامت کا دن ہوگا، میرا مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، انا اول شافع و مشفع، میں سب سے پہلا سفارش کرنے والا اور سب سے پہلے میری سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ میں وہ ہوں جس کا ایک نام حاشر ہے، انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ۔ ساری کائنات، تمام انسان، تمام مخلوقات، عرش والے کے بعد سب سے بلند مقام پر میں ہوں گا، اور میرے قدموں کے نیچے ساری کائنات کو کھڑا کیا جائے گا۔ میرے مقام تک پہنچنا کسی کے بس کی بات نہیں، لیکن بیٹیوں کو پالنے والا میرے ساتھ جنت میں یوں ہوگا۔ وہ کیسا محسن تھا، کیسا احسان کرنے والا تھا، جس نے کہا محمد کے گھر میں لوگ آتے ہیں اور شکوے کرتے ہیں، ان کی بیویاں آتی ہیں، ان کے گھر والیاں آتی ہیں اور ہمارے گھر میں یہ شکایتیں کرتی ہیں کہ ان کے شوہر ان کو مارتے ہیں۔ سن لو، جو اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتا ہے وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ یہ کون تھا جس نے تعلیم دی، جس نے بیویوں کو رانیاں بنانے کا طریقہ بتلایا، جس نے یہ سکھایا کہ اپنی بیوی کا چھوڑا ہوا کھانا کیسے کھایا جاتا ہے، جس نے یہ سکھایا کہ اپنی بیوی کا جوٹا کتنی محبت سے کھایا جاتا ہے؟ وہ کون ہے جس نے عورتوں کو ایک دم بلند کر دیا ہے؟ جس نے کہا ماں ہے تو اس کے قدموں تلے، بیٹی ہے تو اس کو پالنے کی وجہ جنت، بہنیں ہیں تو عزت و احترام، غیرت کا نشان۔ یہ کون تھا جس نے پوری دنیا کے نظام ہائجات کو تبدیل کر دیا؟ اور اس سے پہلے کیا تھا؟ بڑی دنیا مانتی ہے ارسطو کو، سقراط کو، افلاطون کو، اٹھاؤ ذرا ان کو، ان کے نظریات تو پڑھو۔ عورت کے بارے میں کوئی کہتا ہے یہ زہر کی پڑیا، کوئی کہتا ہے فساد کی جڑ۔ یہ کون ہے جس نے کہا حبب الی من دنیاکم، مجھے تمہاری دنیا میں سے اگر کوئی محبوب چیزیں ہیں، ثلاث و 3 ہیں، الطیب والنساء، مجھے خوشبو، نظافت بڑی پسند، مجھے خواتین سے محبت، ان سے ایک خاص عقیدت، یہ جس رشتے میں بھی ہوں ان سے خاص عقیدت، ان سے خاص محبت۔ یہ کس نے آ کے عورتوں کے مقام کو بلند کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، محسن ہے انسانیت، سراپا احسان۔ ہم تو سمجھے ہی نہیں، ہم نے ایسے ہی سمجھا بس ٹھیک ہے کلمہ پڑھنا ہی کافی ہے۔ وہ کیوں آیا، کیا لے کر، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے کہا سونا آیا تو سج گئے نے گلیاں بازار، ہم نے یہی حق سمجھا، یہی کافی ہے۔ سونا آیا تو سج گئے نے گلیاں بازار، اور اس کے بعد بازار سجائے، گلیاں سجائیں، دل سجایا، کردار سجایا، چہرہ ہی سجا لیتے، چہرہ ہی۔ ایک میلاد کا یہ اثر ہوتا، اس والے یہ گزشتہ جو گزر گیا میلاد، اس کا یہی اثر ہوتا
کہ پورے پاکستان میں کوئی اہل سنت داڑھی کے بغیر نہ رہتا، ہم مان لیتے کہ تم نے تصور صحیح والا پکڑ لیا ہے۔ یہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ کبھی ایک میلاد کا اثر یہ بھی ہوتا کہ پورے پاکستان سے تمام اہل سنت نوجوان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں سونا آیات سجگے نے گلیاں بازار کو چھوڑ کر اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیتے کہ جس کا کلمہ پڑا ہے اس نے کبھی کسی غیر عورت کا ہاتھ بھی دیکھنا پسند نہیں کیا۔ مان لیتے، ہمیں سمجھ آتی کہ تم نے سمجھا ہے، تم نے درست سمت پکڑ لی ہے۔ اللہ اکبر، جو کردار سجانے آئے، یعلمہم الکتاب والحکمہ سے پہلے کیا، ویزکیہم، کردار سجانے آیا، جس نے کردار ایسے روشن کیے کہ اگر اس کے بعد کوئی دھمکی بھی دینے پر اتر آئے تو یاد کیجئے مرثد بن نبی مرثد کو دھمکی دی، دھمکی، اور خرانٹ عورت ہے، معروف عورت ہے، اور ناک نامی حسینہ، اس نے کہا تم چوری کرتے ہو نا یہاں آ کے مکہ میں، روز یہاں کے نوجوانوں کو چوری کر کے مسلمانوں کو چھڑاتے ہو، سمجھ آ گئی ہے کہ تم ہی ہو، میری آفر قبول نہ کی، میرے ساتھ منہ کالا نہ کیا تو آج شور مچا دوں گی۔ لیکن جن کے کردار روشن ہوئے، اللہ، اس نے کہا اس سے پہلے تو جو ہوا سو ہوا، اب جس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیا ہے اس کو بھی مانوں اور پھر منہ کالا بھی کروں، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ آپ بھی سوچئے نا، غور کیجئے ذرا، کلمہ محمد رسول اللہ کا، ساری کائنات سے سب سے زیادہ حیا والا، ساری کائنات سے سب سے زیادہ باکردار کلمہ اس کا پڑا ہو، اور حالات کیا ہیں؟ آج آپ کے ملک کی بات کر رہا، آپ کے ملک کی بات کر رہا، پاکستان ان ٹاپ 10 ممالک میں شامل جن میں سب سے زیادہ فحش فلمیں دیکھی جاتی ہیں۔ پاکستان 98% کے قریب مسلمان بستے، کم سے کم 93% اہل سنت اہل حدیث دیوبندی بستے۔ چلو مجھے یہ بتاؤ، یہ 93% جن کو تم صحیح ترین اسلام پر مانتے ہو، یہ 93% کتنے بنتے ہیں؟ انہیں دیکھنا چاہیے تھی، اس میں بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں۔ اور پھر اگلی بات کہوں کہ پوری دنیا یہ ڈیٹا اور نظر رکھے ہوئے سب سے زیادہ جن سائٹس کو کھولا جاتا ہے وہ کون سی ہیں؟ جو انسیسٹ پر مبنی، خاندانی، وہ برباد ہوئے۔ وہاں بیٹی بیٹی نہ رہی، بیٹی عورت بن گئی، ماں ماں نہ رہی، ماں عورت کی نظر آئی، وہاں بہن بہن نہ رہی۔ آج اگر تیرا نوجوان یہ دیکھنا شروع کر دے تو بہن کو گھر میں بھی تحفظ نہ ہو تو وہ کہاں جائے گی؟ بیٹی کو گھر میں تحفظ نہ ہو تو وہ کدھر جائے گی؟ جو پیغام لے کر آیا، جو پوری دنیا کو تبدیل کرنے آیا، اس کے اپنے ہی ماننے والوں کا اگر یہ حال ہو جائے تو شکوہ کس سے کریں؟ آپ ایک مرکب ہیں، ایک مرکہ ہے، ایک گلدستہ ہے احسانات کا۔ چلو غلاموں کی بات کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں جب ڈی ایچ اے یا گلبرگ میں کسی ہوٹل، کسی ریسٹورنٹ، کسی مارکیٹ میں جاؤں تو آنکھیں کھلی رکھنے والے دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ مالدار عورتیں، ان کے بچے، ان کے چہرے دکھائی دیتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ شاپنگ بیگ اٹھانے والے 8-10 سال کے بچے اور بچیاں ہیں، ان کے چہرے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ ان پر غربت کے آثار واضح ہوتے، اور جانتے ہیں ایسے منظر بھی دیکھے واللہ کہ ان کے اپنے بچے گاڑی میں بیٹھے ہیں، گاڑی میں جگہ ہونے کے باوجود وہ بچے جو ان کے گھر کا گند صاف کرتے ہیں، ان کے برتن صاف کرتے ہیں، وہ ان کی گاڑی کی پچھلے حصے پر یا ڈکی کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں۔
ये क्या है? कलमा ये भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ते हैं। आप आए तो गुलामों पर किस कदर अजीम एहसान हुआ। जाओ पूछो बिलाल बिन अबी रिबा से, वो कहते हैं अपने आका अपने मालिक के बुत को देखने की भी इजाजत ना थी कि मैं उसकी तरफ देख ही लूं। उस बुत से दूर रहना है जिसको वो पूछता है, जिस पत्थर के बुत मूर्ति को पूछता है। फरमाते हैं अगर मालिक उमैया अगर साए में बैठा हो, साए में जगह भी हो, गुलाम को धूप में खड़ा होना है ताकि फर्क पता चले कि आका कौन है और गुलाम कौन है। और दूसरी तरफ अबू हुरैरा भूखा आया, हाय हाय, भूख पहचानने वाले ने पहचान ली। दो पहले भी बड़े जीरक हैं, नहीं पहचान सके। अब हकीम और नब्बाज ने भूखे को पहचाना, हाथ पकड़ा और घर लाए। घर वालों से पूछा कुछ है खाने को? कहा दूध का एक प्याला आया है, लाओ। अबू हुरैरा की आंखें चमकी होंगी, दूध आया है। और अबू हुरैरा वो जो इल्म की मोहब्बत में नबी अलैहिस्सलाम के लबों से निकलने वाले फूलों को चुनने वाला, गठड़ी बनकर भूखा रहकर फाके काटकर नबी की मजलिस को कभी मिस न करने वाला, कैसा उनके उस वक्त एक इश्तिहा तेज हुई होगी। जाहिरी बात है, फितरत इंसान की, खाना सामने आता है तो उसका जी, उसकी कैफियत और होती। अभी यही सूरत हाल है तो आका फरमाते हैं अबू हुरैरा जाओ जरा सुफा वालों को भी बुलाओ, अपने जैसे जो बाकी उधर हैं उनको भी बुला लो। और वो कितने थे? डॉक्टर हमीदुल्लाह फौत हो गए, बहुत बड़े मुहक्किक। कहा कभी ऐसा नहीं होता था कि वहां 60-70 से कम से कम तादाद 60-70 से लेके 150-150 अफराद वहां रहते थे। ये कौन थे? जिनके घर वालों ने उनको निकाला, जिनकी बस्तियों से उनको निकाला गया, जिनका आगे पीछे कोई नहीं। इनका सरपरस्त भी मोहम्मद, इनके पालने वाले भी मोहम्मद, इनको खिलाने वाले भी मोहम्मद, इनकी तरबियत करने वाले भी मोहम्मद। और हालत क्या थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये उनमें से अक्सर वो थे जो सिर्फ एक चादर बदन पर लपेटे हुए, एक चादर बदन पर लपेटे हुए दिन को इल्म सीखते हैं, रात को उसी चादर को ओढ़ के सो जाते हैं। ये वो लोग थे। कहा जाओ उनको भी बुला लो। बुलाया गया। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अब परेशान है कि मेरा बनेगा क्या। कहा पिलाओ। पिलाया गया। 1 2 4 10 20 जितने भी हैं सबको पिलाया गया। पिलाने के बाद अबू हुरैरा तुम पियो। अबू हुरैरा ने जोर लगाया होगा, जोर लगा के पिया होगा, अपनी जी को भरा होगा, छोड़ा और पियो, फिर पिया, फिर पिया। आका फरमाते हैं और पियो। आका अब तो गुंजाइश ही कोई नहीं, अब ये कितनों का बर्तन है झूठा। और इमाम कायनात जो फरमाते हैं अना सय्यदु वुल्द आदम, मैं सारी आदमियत में सबसे आला, मैं सबका सरदार, आदम के तमाम बेटों से आला, हसब में, नसब में, किरदार में, शराफत में, नजाबत में, हुस्न में, जमाल में, सारी कायनात से बुलंदतर। इन 60-70 का जूठा बर्तन कोई जगह प्याले की ऐसी न होगी जो लबों से बच गई हो। इंसान जब लिक्विड पीता है, पानी पीता है, कोई शरबत पीता है, आदतन मुस्तकिलन ये कैफियत होती है, उसके लबों से गुजर कर कुछ घूंट अंदर चला जाता है, कुछ वापिस उसी बर्तन में आता है, साथ दुआ भी लगता है। मुझे बताओ ये कौन है जिसने गुलामों के, गरीबों के तसव्वुर को इस तरह से तब्दील किया है, जिसने ये बतला दिया है कि कोई तफावुत नहीं होता, कोई इम्तियाज नहीं होता, कोई सबके हां। और कौन? जिसके बराबर कोई नबी भी। अना काइदुल मुरसलीन, दलील से बात है, दलील से, खाली मोहब्बत के नारे और दावे से नहीं। अना काइदुल मुरसलीन, मैं सारे रसूलों का भी कायद हूं। उसने इन 60-70 का जूठा बर्तन उठाया और पी लिया।
جو آیا تو ایسی تبدیلی آئی. غریبوں کا محسن. ہم نے کیا سیکھا؟ یہ قصہ صرف سنا، ایسا ہی ہے، پہلے بھی سنا ہوگا. مانا کیا؟ بہت حسین و جمیل سنانے والے، آنکھیں بند کر کے سنانے والے، ترنم میں سنانے والے. تم جھومے ہوگے، تم روئے بھی ہوگے. مانا کیا؟ کبھی اپنی دکان پر کام کرنے والے غریب کے ساتھ برابر بیٹھ کر اس کو اپنے برتن میں شریک کر کے اگر کھانا نہیں کھلایا، اللہ کی قسم تو نے نہیں مانا ہے. اور اگر تو نے اپنے برتن میں اس کو شریک کیا ہے تو تو نے مان لیا، تو نے اس نبی کے اس احسان کو سمجھ بھی لیا، اور پھر اس کی لذت کیا ہے تو اس سے آشنا بھی ہوا ہوگا. وہ نبی جو آیا تو سب کچھ ہی تبدیل ہو گیا. کردار روشن ہوئے جس کے آنے سے. جو فرماتے ہیں اعطیت جوامع الکلم، کسی ایک حدیث میں فرمایا فضلت بست، اور کسی جگہ فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو اس سے پہلے کبھی کسی کو عطا نہیں ہوئی. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع ترین کلام عطا کیا گیا ہے. کلام کا شہنشاہ، کلام کا شہنشاہ، آپ سے بہتر کلام کرنے والا، گفتگو کرنے والا. ایسی گفتگو. ایک آیا، اس نے کہا مجھے پتا چلا ہے بھتیجے تمہیں کوئی جن ہے، کوئی آسیب ہے، میں تمہارا علاج کیے دیتا ہوں. کہا میرا ذرا مرض تو سن لو. ایسی میٹھی کلام والا. کیا مرض ہے؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. وہ آیا تھا آپ کے جن نکالنے، اور اس کا ہر چیز صاف ہو گئی ہے. یہ اس کا جملہ ہے. آپ پڑھتے جاتے ہیں، دوبارہ پڑھیے، دوبارہ پڑھیے، سہوارہ پڑھیے، اور پھر کیا کہتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. ایسی کلام والا جس کے الفاظ سنے تو دل پر اثر کرتے ہوں. آپ کے دل پر بھی کرتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ اس کے مختصر سے جملے کرتے ہیں اثر. چلو یہ آواز تو میری ہے لیکن بات اسی کی ہے، یہ اثر کرے گی. میری وجہ سے اثر کم ہو سکتا ہے، میرے کہنے کی وجہ سے، لیکن بات تو اس کی ہے. اور اس کی بات کس کی بات ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. چھوٹی چھوٹی باتیں، زندگی کے پورے نظام. چلو میں تمہیں ایک جملہ سناتا ہوں. اس نے کہا الصدق ينجي. 2 الفاظ پر مبنی جملہ. الصدق ينجي، سچ. سچ کیا کہتا ہے؟ کیا دیتا ہے؟ یقین نہیں ہے نا، نہیں تو آواز مختلف ہوتی. الصدق ينجي، سچ. ذرا بول رہے ہیں زور سے. آدمی جس کو زور سے دہراتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ یقین بھی داخل ہوتا ہے. یہ پریکٹس ہے. الصدق ينجي، سچ. کس سے؟ سب سے پہلے جھوٹ سے نجات دیتا ہے. سب سے پہلے دھوکے سے، فریب سے. سچ نجات دیتا ہے شیطان کے رستے سے. سچ نجات دیتا ہے 2 نمبری کے رستے سے. سچ کامیاب کر دیتا ہے. یقین آیا؟ آیا؟ پھر کل صبح دکان پہ جھوٹ تو نہیں بولیں گے نا. اصل میں تو آپ احسان لے کے آئے، آپ احسان بن کر آئے. احسانات مصطفیٰ سننے کا، اگر سننے کا صرف اتنا ہی فائدہ ہے کہ آپ کیا تھے، تو یہ کوئی فائدہ ہے؟ اس سے آپ کو کوئی اثر اور فرق پڑتا ہے؟ وہ تو کافر بھی سنتا ہے. نہ صرف سنتا ہے، اللہ کی قسم مانتا بھی ہے. مانتا ہے. کیا کافر نہیں مانتا کہ آپ سب سے سچے انسان ہیں؟ ابھی تازہ ترین مثال ہے، 3-4 سال پہلے ایک کتاب لکھی مائیکل ہارٹ نے، اور اس نے 100 بہترین تاریخ کے 100 بہترین کردار لکھے، اور ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر محمد رسول اللہ کو رکھا صلی اللہ علیہ وسلم.
عیسائی دنیا اس کے پیچھے پڑ گئی، اس کو حکمرانوں نے بلایا، دھمکایا، ارے کیا کرتا ہے، ہمارے سارے نظریے کی ایسی تیسی کر دی، تو نے محمد علیہ السلام کو پہلے نمبر پر لکھ کر ہمیں ناکام کر دیا، کوشش کر نئے اصول بنا، نئے ضابطے بنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں دوسرے تیسرے نمبر پر لے کے آ، کیونکہ یہ تیرا نظریہ تو ہمیں کھا جائے گا۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں پھر بیٹھا، میں نے ضابطے بدلے، میں نے قانون بدلے، میں نے اصول تبدیل کیے، کوشش کی محمد دوسرے نمبر پر ہی آ جائیں۔ ہائے ہائے ہائے، سچ وہ جو غیر بولے دشمن کہے، کوشش کی کہ محمد دوسرے نمبر پر آ جائیں۔ اللہ کی قسم کسی بھی اصول سے محمد کبھی بھی کسی بھی جگہ پر کسی بھی شخصیت سے دوسرے نمبر پر نہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے نبی کی بات سن کر تمہیں ایک جملہ اوتیت جوامع الکلم، جامع ترین کلمات عطا کیے گئے، ایسے کلمے کہ آپ کسی کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں تو سینے پاک ہو جائیں، آپ کسی کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں تو سینے پاک ہو جائیں۔ یہ کل کا امتی تھا، آیا کہتا ہے آقا میں زنا کے بغیر نہیں رہ سکتا، اے ذلی بالزنا، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ ہائے ہائے، صحابہ آگے بڑھے، مارنا چاہا، روکنا چاہا، ارے ظالم کس مجلس میں کس کے سامنے کہتا ہے، کچھ احساس کر۔ آپ نے فرمایا رک جاؤ، کچھ نہ کہو۔ اس سے کہا قریب آؤ، قریب آیا، اور قریب آؤ، قریب آیا۔ آپ نے اس کا ہاتھ تھاما۔ سکھانے کے بھی انداز ہوتے ہیں۔ اہل حدیثو، تم ذمہ دار تھے، تمہارے پاس 100 نمبر کا دین تھا، تمہارے پاس لٹھ نہیں ہونی چاہیے تھی، تمہارے پاس ڈنڈا نہیں ہونا چاہیے تھا، تمہارے پاس سخت زبان نہیں ہونی چاہیے تھی، تم تو وہ دین پیش کرنے والے، تم میں خامی ہو سکتی ہے، تم میں کمی ہو سکتی ہے، تم میں خامی کردار کی ہو سکتی ہے، لیکن تمہارا دعویٰ کیا ہے کہ تمہارا مسلک وہ ہے جس کی بنیاد یا تو کتاب اللہ ہے یا نبی پاک کی سنت اور ان کا فرمان ہے، لیکن تمہاری زبان اس کا کیا کرو؟ یہ ایسی سخت ہونی چاہیے تھی، فتوے پہ فتوہ۔ اور بھائی تم نے لوگوں کو جہنم بھیجنے کا ٹھیکہ تو نہیں لیا، تم کس کے ماننے والے اور کس کے جانشین ہو جس کے بارے میں عرش والا کہتا ہے اس میری نعمت کو یاد کرو جب اذ کنتم اعداء، تم آپس میں دشمن تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر 40 سال لڑتے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ہم نے اس نعمت کو بھیجا تو دل جڑ گئے، دشمن دوست بن گئے، ایسے دوست کہ جان صدقے واری کرنے لگے۔ اور اس کی پہچان کیا ہے؟ فَأَنْقَذَكُمْ مِنَ النَّارِ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ، ہم نے تمہیں بچایا کب؟ جب تم جہنم کے کنارے پر موجود تھے۔ تمہارے پاس زبان اچھی ہونی چاہیے تھی کہ نہیں؟ احسانات مصطفیٰ سن کر اگر صبح زبان بدل جائے تو حافظ صاحب کی ساری محنت، سارا سرمایہ، ساری تگ و تاز پوری ہوگی انشاءاللہ، ہوگی۔ آپ نے اب وہ کیا کہہ رہے؟ زنا کی اجازت دیتے ہیں، اور آپ نے کیا کہا؟ ہاتھ پکڑا، قریب کیا اور کیسے علاج کیا۔ یہ نہیں کہا کہ تو زنا کی اجازت مانگتا ہے، تجھے تو کوڑے لگائیں گے۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا تم پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ یہ عمل کرے؟ کیا جواب ہوگا؟ ذرا گلی محلے کے کسی نوجوان کو جو آوارہ ہے، بد مزاج ہے، ہاتھ پکڑنا محبت سے، چلو ندوی نسخہ ہے، کوشش کرنا ہاتھ پکڑنا، یار یہ بات چھوڑ دو، ایک بار 2 بار تھوڑا قریب ہو، پھر اس سے پوچھنا کیا تم پسند کرتے ہو؟ علاج وہی ہے،
کیا تم پسند کرتے ہو کوئی تمہاری ماں کی طرف میلی نگاہ سے دیکھے؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ نہیں. تو آقا نے آگے سے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُمْ، لوگ بھی پسند کرتے، لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کی ماؤں کو میلی نگاہوں سے دیکھا جائے. آپ رشتے گنواتے جاتے ہیں اور اس کا میل صاف ہو کر آنکھوں سے نکلتا جاتا ہے. اب آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور آپ نے دعا فرمائی، اللہم طہر قلبا، اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، وحسن فرجا، اللہ اس کی شرمگاہ کو قرار عطا کر دے. اللہ کی قسم وہ کہتا ہوتا تھا میرے نبی نے ایسا علاج کیا ہے، گناہ کی کیفیت میں جانا تو دور کی بات ہے، کبھی گناہ کا تصور بھی قریب سے نہیں گزرا ہے. یہ تھے میرے نبی، یہ ہیں آپ کے احسانات، جامع ترین کلمات، چھوٹی چھوٹی باتیں. وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ. مجھے ایک شخص نے پوچھا، ایک جگہ پر میں یہ حدیث بیان کر رہا تھا، اس نے بعد میں پوچھا یہ تو نبی پاک کا ایک اعزاز تھا کہ ان کا 1 مہینے کی مسافت تک روب تھا، یہ ہمارے لیے کیا نعمت ہے؟ اللہ اکبر. میں نے عرض کیا کہ کاش تو نبی پاک کے کردار سے روشن ہو جائے، پھر دیکھ تیرا روب کہاں تک جاتا ہے، دیکھ تیرا روب کہاں تک جاتا ہے. میرے عمر نبی کے کردار کے ساتھ جڑے. عمر مدینے میں رہتے تھے اور روب مدائن پر طاری تھا. عمر مدینے میں رہتے تھے اور روب روم پر طاری تھا. عمر مدینے میں رہتے تھے اور روب شام پر طاری تھا. تم ذرا اپنے کردار کو اس کے ساتھ جوڑ کر تو دیکھو. وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ. اس پر مثالیں ہیں لیکن میں وقت زیادہ ہو گیا. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ. آپ احسان بن کر آئے، تمہیں مالی تنگی کا تم شکار ہو، حالانکہ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے باتیں جا رہی ہیں دور دراز تک، اور بہت سے لوگ وہ ان کے پاس بھی جائیں گی جو ہر بات وہ ٹیسٹیفائی کرتے ہیں یہ بات ہمارے ضابطے کے مطابق ہے، ضابطے کے خلاف ہے. حساب کتاب لینے والے، تمہارے وسائل پوری دنیا سے قرضے لیتے پھرتے ہو. کیا کرنا تھا؟ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ. کافر نے اس معاملے کو سمجھ لیا، تم نے نہیں سمجھا جس کے لیے حلال کیا گیا. مدینے والے بھوکے تھے، پیٹوں پہ پتھر باندھتے تھے. اللہ نے ان کو مالدار کیا تو کس طریقے سے کیا ہے؟ اللہ کے دین کو پکڑو، تھامو، زمین پر پھیل جاؤ. نہ صرف مدینہ، تمہاری نسلیں پشتیں ایسی مالدار کروں گا کہ کبھی مفلسی دور دور سے بھی قریب نہیں آئے گی. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ وہ صحیح بخاری میں ایک حضرت یوشع بن نون والی روایت موجود ہے، اور میں اس لیے اس کو سنا رہا ہوں کیونکہ اس کے ساتھ ایک جڑا ہوا جھوٹا واقعہ بڑا مشہور کیا جاتا ہے. یوشع بن نون اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی قوم کو لیا، جہاد کے لیے گئے. جب پہنچے اس بستی کے پاس تو سورج غروب ہونے والا تھا. آپ نے اللہ سے دعا کی اور سورج سے مخاطب ہو کے کہا کہ تو بھی اللہ کا غلام ہے، میں بھی اللہ کا غلام. دونوں اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں. آج ذرا رک جاؤ، ہم جہاد کر لیں، کیونکہ اندھیرا ہو گیا تو جہاد نہیں ہوگا. یہ واحد واقعہ ہے، واحد واقعہ جو صحیح ہے، درست ہے، کہ سورج کو روکا گیا، روشنی باقی رہی اور جہاد مکمل ہوا. اس کے سوا جتنے بھی واقعات ہیں کہ سورج واپس آ گیا، فلاں کی نماز رہ گئی عصر کی اور اس یہ ہوا اور پھر وہ واپس آ گیا اور سورج ڈوبا نہیں، اس کو نکال دیا گیا، سب جھوٹ ہے. ذمہ داری سے کہتا ہوں، سب جھوٹ ہے، سب من گھڑت قصے ہیں. یہی ایک واقعہ ہے کہ اللہ نے، یہ نبی کا معجزہ ہے، انہوں نے دعا کی ہے، سورج رکا ہے، جہاد مکمل ہوا، مال غنیمت جمع کیا گیا. اور پریکٹس کیا ہے؟ مال غنیمت میدان میں جمع ہوگا
اور آگ آئے گی آسمان سے، اس آگ کے ذریعے اس مال غنیمت کو جلا کر راکھ کر دیا جائے گا۔ یہ علامت ہے کہ اللہ نے ان مجاہدین کا جہاد قبول کر لیا ہے۔ مال رکھا ہوا ہے، آسمان سے آگ نہیں آ رہی۔ شب گزرا کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی آئے، میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے۔ ایک قبیلے کے آدمی کا ہاتھ آپ کے ہاتھ کے ساتھ جڑ گیا۔ کہا اس پورے قبیلے کے لوگوں کو بلاؤ۔ سارے لوگوں کے ہاتھ جڑے۔ کہا لاؤ تمہارے پاس خیانت ہے، تم نے خیانت کی، لے کے آؤ، لے کے آؤ جو چوری کیا مال غنیمت میں سے۔ وہ لے کے آئے گائے کا سونے کا بنا ہوا سر، آپ نے اٹھایا اور میدان میں اس ڈھیر پر رکھا۔ آسمان سے آ گئی، اس کو راکھ کیا، جہاد قبول ہو گیا۔ میرے نبی کی باری آئی ہے۔ صحابی پوچھتے ہیں یسألونک ماذا یسألونک عن الانفال، اللہ کے نبی مال غنیمت کا کیا کرنا ہے؟ بلکہ ایک واقعہ بڑا مزیدار، حضرت سعد بن ابی وقاص، بڑے محبوب صحابی میرے نبی کے۔ کون سعد؟ سعد وہ ہے، سارے صحابی نبی پاک آواز دیں تو کیا کہتے ہیں؟ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ سعد وہ ہیں جن کو احد کے دن یہ اعزاز ملا کہ آپ سعد کو تیر پکڑاتے جاتے اور فرماتے ارم یا سعد فداک ابی و امی، ساری دنیا کے ماں باپ مجھ پر قربان ہوتے ہیں، سعد تیر چلاتا جا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ یہ سعد آئے نبی پاک کے پاس، یہ رشتے میں آپ کے ماموں بھی لگتے ہیں۔ یہ آئے، ایک کافر کو جس کو انہوں نے مارا تھا اس کی تلوار بڑی پسند آئی، یہ تلوار اٹھائی، اللہ کے نبی یہ تلوار مجھے دے دے۔ ابھی فیصلہ عرش سے نہیں آیا، فرمایا وہیں رکھ دے جہاں سے اٹھائی ہے۔ کچھ دیر گزری، سعد پھر آگے۔ اب رسول اللہ کا دامن تو بڑا فراخ تھا، آپ کے بارے میں ان کو پتا تھا کہ آپ سے مانگا جائے، طلب کیا جائے تو مل جاتا ہے، لیکن یہاں مجبوری ہے، ابھی فیصلہ ہوا، اٹھایا، اللہ کے نبی یہ تلوار مجھے بڑی پسند ہے، مجھے عطا کر دے۔ آپ نے کہا وہیں رکھ دو جہاں سے لی ہے۔ تیسری بار آئے، ہم وہاں رکھ دو جہاں سے لی ہے۔ اسی اسنا میں آسمان سے پیغام آیا، قل الانفال للہ والرسول، کس کے لیے؟ اللہ اس کے رسول کے لیے۔ سعد وہ تلوار لے کے لائے ہیں، یہ رکھ لو، اس سے پہلے نہ تیری تھی نہ میری تھی، اب یہ میری ہے، میں تمہیں دیتا ہوں۔ اللہ، سمجھانے کی بات کیا ہے؟ تمہاری غربت مٹے گی تو اللہ کے دین کو بلند کرنے سے، اور تمہارے لیے پوری دنیا کی غنیمت کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ احسان بن کر، محسن بن کر آئے ہیں، تم اپنی غربت کو قرضوں سے نہ مٹاؤ، اللہ کے دین کا جھنڈا تھام لو، پوری دنیا میں چل پڑو۔ اللہ کی قسم یہ کافر تیرے آگے آگے لگ کر بھاگ پڑے گا، یا تو مسلمان ہو جائے گا یا سب کچھ تیرے حوالے کر دے گا۔ لیکن یہ کرنے کے لیے تو جگر چاہیے، غیرت چاہیے۔ وہ اللہ ان حکمرانوں کو عطا کرے، ہم تو ان کے پیچھے ہیں، ہم تو کہتے ہیں اٹھو چلو، روز روتے ہو کشمیر کو، اٹھو چلو، ہمیں ایٹم بموں سے کیا ڈراتے ہو؟ ہم نے تو مرنا ہی ہے، ہم نے تو مرنا ہی ہے، ان بیچاروں کا تو بھلا ہونے دو، ہو سکتا ہے۔ اور انڈیا کی حالت اتنی گری ہوئی ہے، وہ 4 فٹے چینی، انہوں نے ان کو سبق سکھا دیا ہے، تو یہ پاکستانی فوجی شیر اگر ان کو موقع دے دیں تو یہ کر لیں گے سیدھا کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ کر لیں گے۔ یہ فیصلہ کرنا حکمرانوں کا کام، یہ صرف سیاسی لوگ دعوے جھوٹے، نعرے جھوٹے، اور گندا بھی فوج کو ہی کرتے ہیں کہ جی وہ ہمیں کام نہیں، تم کرو نا، تم جاؤ UN اور وہاں جا کے کہو کہ اگر 6 دن 7 دن ہفتہ 10 دن کے اندر الٹیمیٹم دیتے ہیں، اگر کشمیر سے انڈین فوجیں نہ نکلیں، پاکستانی ایٹمی طیارے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ دیکھتے ہیں نکلتے کہ نہیں نکلتے۔ بھارت تمہارے کرنے کا کام ہے۔ احلت لی الغنائم۔ اور ایک اور چیز عرض کر کے میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، فرمایا وہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا۔ اس احسان کو بھی مسلمان شاید سمجھ جائیں۔
आप सरापा एहसान, एहसानात मुस्तफ़ा। हिंदू को इबादत करना हो तो कहां जाता है, ईसाई को इबादत करना है तो कहां पहुंचेगा, यहूदी को इबादत करना है तो कहां जाना पड़ेगा, बुद्ध मत वाले को इबादत करना है तो अपने सौम्य में। अगर किसी सिख को इबादत करना है तो अपने गुरुद्वारा कनाडा से टिकट करवाएगा, वहां से चलेगा, वहां इंडिया से चलेगा, आपके करतारपुर आएगा, अपनी इबादत का तस्वुर उठाए लाकर वहां अपना कुछ वक्त गुजारेगा। तुम पहाड़ की चोटी पर अकेला भी हो, अजान कहता है, अकामत कहता है, नमाज पढ़ता है, अकेले ने पढ़ी है, अकेले ने पढ़ी है, अजरो सवाब जमात वाला मिल गया है। तुम समंदर में हो, तुम्हें इजाजत है, तुम किसी मैदान में हो, सहरा में हो, जहां वक्त हो जाए उसी वक्त जिस जमीन पर गंदगी ना हो, गीली ना हो, तुम नमाज पढ़ो, खाली जमीन पर पढ़ो, किसी जाए नमाज की जरूरत। सारी जमीन को अल्लाह ने मस्जिद बना दिया। जुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदम व तहूरा, सारी जमीन को अल्लाह ने मस्जिद बना दिया। ये अजीब बदबख्ती है, जिस नबी पर एहसान ही ये हुआ, फजीलत ही ये हुई कि सारी जमीन मस्जिद है, उसी नबी का कलमा पढ़ने वाला अहले हदीस की मस्जिद नहीं बनने देता। क्यों जी आप साहब? उसी नबी का कलमा पढ़ने, सच्चे आशिक रसूल। और मस्जिद किसकी है? मस्जिद। और हमारी मस्जिदें, उनकी पेशानी पे लिखा होता है अन्नल मसाजिद लिल्लाह। ये किसी मसलक की मस्जिद नहीं है, यहां किसी और का तरीका। और वहां अजान की आवाज आती है तो किससे? अल्लाहु अकबर। हमारी मस्जिद बनने नहीं देते। क्यों भाई? कहते हैं ये बनाएंगे तो लोग बदल जाएंगे। तो लोग तो बदल रहे हैं, ये देखो ना कितने बदले हुए हैं। ये बदलाव रुकना, ये सारी जमीन मस्जिद है। किसी छत पर, किसी घर में, किसी जगह पर जगह नापाक ना हो, गंदी ना हो, गीली ना हो। मेरे नबी के आने का ये समरा है, ये एहसान है मेरे नबी के आने का, कि आप जहां मर्जी, खाली जमीन पर, सड़क पर, पहाड़ पर, किसी बर्फ पर, जहां चाहे नमाज पढ़ो, कोई रोकने वाला। कहीं सफर करके जाना पड़ेगा। लेकिन जो करीब की मस्जिदें हों, जब तुम उनमें सफर करके जाओ तो क्या मिलता है? जाते हो? अगर फजर कितने लोग पढ़ते हैं? उठाना जरा हाथ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब फजर पढ़ने जाते हैं इन दिनों में सर्दी, तारीकी, फिर जुल्म, तारीकी में कहीं रुकावट भी है, कहीं गीली जगह भी है। ये मुश्किलात का अल्लाह ताला बदला क्या देता है। यहां तारीकी में सफर करता है फजर का, और फरमाया कल इसको ऐसा नूर अता करेंगे जिसमें ये चलेगा। क़यामत का दिन होगा, ये नूर में, रोशनी में चलेगा। लोग टामक टोहियां मारेंगे अंधेरे में, इसकी फजर इसके रास्ते को रोशन कर देगी। और आम नमाजों में ये अपने घर से चलता है। सही हदीस का मफहूम अर्ज करने लगा। ये 2 कदमों से चल रहा है। हदीस कहती है, मेरे नबी फरमा गए, ये पांव उठाता है, अल्लाह इसके दर्जे को बुलंद करता है। पांव रखता है, अल्लाह इसके एक गलती को, इस गुनाह को माफ कर देता है। 100 कदम चल के आया तो 100 गुना, 100 दर्जे। 500 कदम चल के आया तो 500 गुना। कितना सस्ता सौदा है, कितना सस्ता सौदा। कौन? किसकी वजह से? मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह की कसम, उसकी जिंदगी के किसी जुज को थामो, किसी जुज को। रोशन रोशन रस्ते, इतना सुकून, इतनी राहतें। अल्लाह अकबर। और उसको थामने वाले
پھر اللہ نہیں دیکھتا کہ ان کے رنگ کیسے ہیں، اس کا دامن پکڑنے والے، اللہ نہیں دیکھتا کہ ان کی زبان کیسی ہے، اللہ نہیں دیکھتا یہ کس قوم بستی سے آیا ہے۔ یاد کرو نا بلال کی بات ہوئی تھی، یاد کرو جس کو بتوں کی طرف دیکھنے کی اجازت نہ تھی، آج وہ آیا ہے بیت اللہ میں، سارے سر جھکے ہوئے ہیں، 10,000 کا آپ کا اپنا لشکر ہے اور سارے مہاجرین و انصار کھڑے ہیں، عشرہ مبشرہ بھی کھڑے ہیں، بڑے بڑے صحابی بھی کھڑے ہیں، بڑے بڑے سردار بھی کھڑے ہیں۔ بڑوں کی خواہش تھی، خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے پنجوں پہ کھڑا ہو کے اپنے قد کو بڑا کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آقا کی نگاہ مجھ پر پڑے اور پہلی اذان کا موقع مجھ کو ملے، لیکن میرے آقا کے لب ہلے تو آپ نے فرمایا یہ وہ گھر ہے جس کے چاروں طرف کبھی بلال کو گھسیٹا جاتا تھا، کبھی پتھر مارے جاتے تھے، کبھی اس کے سینے پر سلے رکھ کر اس کو دھوپ میں پھینکا جاتا تھا اور اس کو احد احد کی سزا دی جاتی تھی۔ آج بتاؤ بلال کدھر ہے؟ اور بلال جانے کہاں کہاں کھڑے ہوں گے، بلال آئے ہوں گے، یہ میرا تخیل اور تصور ہے، کانپتی ٹانگوں سے نبی کے پاس حاضر ہوئے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا زمین پہ کھڑے ہو کے بھی بلال اذان کہہ سکتے تھے، لیکن میرے نبی نے بتایا جو میرے دامن کے ساتھ جڑ جائے اللہ اس کو عظمتیں کیسی عطا کرتا ہے۔ یہ پہلا انسان ہے جس کو اللہ نے یہ موقع عطا کیا، کہا بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ۔ یاد کرو اس بات کو، احسانات مصطفیٰ دامن پھیلائے تمہارا استقبال کر رہے، اب یہ مجھ پر اور تم پر ہے کہ ہم احسانات کو، ان احسانات کو سمجھیں، مانیں، اپنا کردار روشن کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔